کچھ لوگوں کو آرام کرتے ہوئے احساس جرم کیوں ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ پورا دن کام کرنے کے بعد تھک بیٹھتے ہیں لیکن چند منٹ گزرتے ہیں دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی؟ آپ سوچتے ہیں مجھے ابھی کچھ کرنا چاہیے، میں وقت ضائع کر رہا ہوں، دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ کام کر رہے ہوں گے، اگر میں آج آرام کرتا رہا تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ بظاہر یہ صرف چند خیالات ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے آرام کرنا واقعی ایک مشکل کام بن جاتا ہے۔ وہ کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں مگر آرام کرتے ہوئے خود کو قصوروار محسوس کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا مسئلہ آرام میں ہے یا پھر ہمارے دماغ نے آرام کو ہی غلط چیز سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں محنت اور اپنی قدر کا تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ انہیں لگتا ہے اگر میں کچھ نہیں کر رہا تو شاید میں قابل قدر بھی نہیں ہوں، اور یہی سوچ آہستہ آہستہ آرام کو بھی جرم بنا دیتی ہے۔ بچپن سے بننے والی ایک ذہنی پروگرامنگ، اس کی وجہ ہماری پرورش بھی ہو سکتی ہے۔ بچپن میں بعض لوگوں کو بار بار یہ پیغام ملتا ہے کہ اچھا بچہ وہ جو ہمیشہ مصروف رہے، پڑھائی میں آگے، دوسروں سے بہتر کارکردگی دکھائے اور ہر کام مکمل کرے۔ بیٹھے کیوں ہو، کچھ کام کرو، وقت ضائع مت کرو، دیکھو دوسرے بچے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ یہ جملے بظاہر معمولی لگتے ہیں لیکن اگر انسان انہیں برسوں سنتا رہے تو دماغ ایک اصول بنا لیتا ہے: مصروف رہنا اچھا ہونا، اور آرام کرنا وقت ضائع کرنا۔ پھر انسان بڑا ہونے کے بعد بھی اسی اصول کے تحت زندگی گزارنے لگتا ہے۔ وہ چھٹی کے دن بھی کام ڈھونڈتا ہے، فارغ وقت میں موبائل اٹھا کر کچھ سیکھنے لگتا ہے، اور کچھ بھی نہ کرے تو اندر سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ مسئلہ سستی نہیں، اندرونی دباؤ ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آرام کرتے ہوئے احساس جرم ہونا ہمیشہ سستی کی علامت نہیں۔ کئی مرتبہ اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ ذمہ دار اور محنتی ذہن ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنے کام کو سنجیدگی سے لیتا ہے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو، وہ اپنے خاندان، کیریئر اور زندگی کے بارے میں مسلسل فکر کرتا رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہی ذمہ داری انسان کو یہ اجازت نہ دے کہ کچھ دیر کے لیے رک بھی سکے، کیونکہ انسان مشین نہیں ہے۔ مشین کو بند کرتے ہیں تو وہ صرف رک جاتی ہے، لیکن انسان کے جسم اور دماغ کو آرام، نیند، خاموشی اور وقفے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دوبارہ بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ دماغ آرام کو خطرہ کیوں سمجھنے لگتا ہے؟ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہمیشہ موجودہ لمحے میں نہیں رہتا، وہ مستقبل کا اندازہ لگاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص نے اپنی زندگی میں سیکھ لیا کامیابی مسلسل کوشش سے حاصل ہوتی ہے، تو جب وہ آرام کرتا ہے دماغ فوراً مستقبل کے خطرات گننے لگتا ہے۔ اگر میں نے آج کام نہیں کیا تو کل کیا ہوگا؟ اگر میں دوسروں سے پیچھے رہ گیا تو؟ اگر میرا مقابلہ کرنے والا مجھ سے زیادہ محنت کر رہا ہو تو؟ یوں جسم صوفے پر آرام کر رہا ہوتا ہے لیکن دماغ ابھی بھی میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ چھٹی پر جا کر بھی سکون محسوس نہیں کرتے، وہ جگہ بدل لیتے ہیں لیکن ذہنی دباؤ کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے مسئلہ مزید بڑھا دیا۔ آج اس مسئلے کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا بھی ہے۔ آپ موبائل کھولتے ہیں تو کوئی شخص جم میں ورزش کر رہا ہے، کوئی نئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی اپنی کامیابی دکھا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے صبح 5 بجے اٹھیں اور اپنی زندگی بدل دیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ چیزیں بری ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی کے بہترین چند لمحوں کا موازنہ اپنی پوری زندگی سے کرنے لگتے ہیں۔ پھر ہمیں اپنا آرام بھی ناکامی محسوس ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں سب آگے بڑھ رہے ہیں اور میں آرام کر رہا ہوں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کامیاب زندگی صرف کام کرنے کا نام نہیں، اس میں رکنا بھی شامل ہے۔ آرام اور سستی میں فرق
یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سستی وہ جب انسان ضروری کام جان بوجھ کر مسلسل ٹالتا رہے، لیکن آرام وہ ہے جب انسان اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے شعوری طور پر وقفہ لیتا ہے۔ اگر آپ کئی گھنٹے کام کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ آرام کرتے ہیں تو آپ وقت ضائع نہیں کر رہے، آپ اپنی توانائی واپس حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ایک موبائل فون کو مسلسل استعمال کرنے کے بعد چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی دماغ کو بھی وقفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا موبائل چارج کیوں ہو رہا ہے، اسے ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ پھر ہم اپنے دماغ سے یہ توقع کیوں رکھتے ہیں؟ اصل مسئلہ شاید میں کافی نہیں ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے آرام کا احساس جرم ایک گہری سوچ سے جڑا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی قدر ثابت کرنے کے لیے مسلسل کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ ایسے شخص کے لیے کامیابی بھی مستقل سکون نہیں لاتی۔ وہ ایک ہدف حاصل کرتا ہے تو فوراً اگلے ہدف کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک کامیابی ملتی ہے تو دماغ کہتا ہے اب اس سے بڑی کامیابی حاصل کرو۔ یوں انسان کامیابی حاصل کرتا ہے لیکن اسے محسوس کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ زندگی میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں انسان پوچھتا ہے میں اتنا کچھ حاصل کرنے کے باوجود مطمئن کیوں نہیں؟ اگر آپ ان لوگوں میں سے جو آرام کرتے بے چین رہتے ہیں تو خود کو فوراً سست یا ناکام کہنا بند کر دیں۔ اب آپ کو آہستہ آہستہ ایک نیا پیغام دینا ہوگا۔ آرام کرنا بھی میری زندگی کا حصہ ہے۔ آپ اپنے دن میں ایک مختصر وقت ایسا مقرر کر سکتے ہیں جہاں آپ جان بوجھ کر کوئی پیداواری کام نہ کریں، نہ کوئی کام، نہ کوئی ہدف، نہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش، بس خاموشی، چہل قدمی، خاندان کے ساتھ وقت یا کوئی ایسی سرگرمی جو آپ کو سکون دے۔ شروع میں بے چینی ہوگی لیکن وقت کے ساتھ دماغ سیکھ سکتا ہے کہ میں کچھ دیر رک سکتا ہوں اور دنیا ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں آپ کی قدر آپ کی مصروفیت سے زیادہ ہے۔ زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ہر لمحہ کچھ حاصل کرتے رہیں۔ کبھی ہمیں دوڑنا ہوتا ہے، کبھی رکنا ہوتا ہے، کبھی سیکھنا ہوتا ہے اور کبھی صرف سانس لینا ہوتا ہے۔ آپ صرف اس وقت قابل قدر نہیں ہوتے جب آپ کام کر رہے ہوں۔ آپ کی قدر سے کہیں زیادہ، اس لیے اگلی بار جب آپ کام سے تھک کر آرام کرنے بیٹھیں اور اندر سے آواز آئے تم وقت ضائع کر رہے ہو تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے کہیں نہیں، میں وقت ضائع نہیں کر رہا، میں اپنی توانائی واپس حاصل کر رہا ہوں۔ کیونکہ زندگی اصل کامیابی ہر وقت تیز دوڑنے میں نہیں، اصل دانائی یہ ہے کہ کب دوڑنا ہے، کب رکنا ہے اور کب خود کو سانس لینے کی اجازت دینی ہے۔ وہ شاید یہی مقام ہے جو انسان سمجھتا ہے کہ آرام محنت کا دشمن نہیں، محنت کا ساتھی ہے۔ اگر آپ ہر وقت خود کو دھکیلتے رہیں گے تو شاید آپ بہت کچھ حاصل کر لیں لیکن خود کو بھی کھو سکتے ہیں۔ اس لیے آج خود کو تھوڑا سا آرام کرنے کی اجازت دیں، بغیر احساس جرم کے، کیونکہ آپ انسان ہیں، مشین نہیں۔